ہم نے تنظیم شبستان کی ہے، ہم نے تنظیم شبستان کی ہے، ایک نئی شمع فروزاں کی ہے، عزم کی دل میں جلا کے قندیل ختم ہم نے شب ہجرا کی ہے۔ Dear students, today's lecture is about تحریک علی گڑھ۔ تحریک پاکستان کا ذکر ہو تو تحریک علی گڑھ کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تحریک علی گڑھ وہ پلیٹ فارم تھی جس نے تحریک پاکستان کو تقویت بخشی، اور تحریک پاکستان کا آغاز علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے ہوا۔ علی گڑھ موومنٹ کو برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہ لوگو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، جس کا نام کچھ اس طرح سے پکارا جاتا ہے، دی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ علی گڑھ تحریک اور اس کے تعلیم کے حوالے سے کیا اثرات نمایاں ہوئے، اور کیا وہ بیک گراؤنڈ تھا، وہ کیا ایفرٹس تھیں جن کی مدد سے تحریک علی گڑھ نے ایک اتنا نمایاں مقام حاصل کیا اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو سیاسی، مذہبی، تعلیمی اور سماجی طور پر ایک نئی زندگی بخشی۔ تحریک علی گڑھ کے پس منظر میں اگر ہم جاتے ہیں تو 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے برطانوی حکومت نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے انہیں برصغیر میں مسلمانوں کی 700 سالہ حکمرانی کو ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ دور ایک کٹھن دور تھا۔ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اس وجہ سے ان کے خیال میں 1857 کی جنگ آزادی کے سب سے زیادہ ذمہ دار مسلمان تھے، اس لیے سب سے زیادہ مظالم اور مشکلات کا سامنا بھی مسلمان قوم کو ہی کرنا پڑا۔ فارسی کا بطور سرکاری زبان خاتمہ کر دیا گیا۔ اس دور میں اسکولوں اور مدارس کو بند اور اوقاف کو ضبط کر لیا گیا، یہاں تک کہ بہت ساری ذاتی جائیدادیں بھی چھین لی گئیں۔ ان مسلمانوں سے توہین آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ کئی مسلمانوں کو کالے پانی بھیج دیا گیا۔ انگریز نے ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم جاری کیا۔ ہندو جو پہلے مسلمان حکمرانوں کی رعایا کے طور پہ زندگی بسر کرتے تھے، اب انگریزوں کی غلامی کو قبول کر چکے تھے۔ ان کے لیے حکمرانوں کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اسی لیے انہوں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی وفاداریاں انگریزوں سے جوڑ لی تھی، جبکہ مسلمان ذہنی طور پر بھی اس غلامی کے تیار نہ تھے۔ یہ وہ بڑا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان تعلیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ رہ گئے۔ ان کے تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا گیا۔ انگریزی نظام تعلیم ان کی روایات کے منافی تھا۔ 1862 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلباء کی تعداد 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج ہیگلے میں 400 طلباء میں سے صرف 4 مسلمان تھے۔ کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی یونیورسٹیوں میں 1856 میں جو قائم ہوئی تھیں، 1875 تک ان کے 846 گریجویٹس میں سے صرف 17 مسلمان تھے۔ سر سید احمد خان نے سن 1877 میں گزشتہ 20 سال کے اعداد و شمار کو اکٹھا کیا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یونیورسٹی گریجویٹ اور اعلیٰ ڈگریوں کے مالک 3155 ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 57 تھی۔ 1852 تک کلکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوستانیوں کو وکالت کی ڈگری دی اور وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی، جن میں سے صرف ایک مسلمان تھا۔ تعلیمی لحاظ سے سندھ بہت زیادہ پسماندہ تھا۔ سن 1900 تک سارے صوبے میں صرف 3 سرکاری ہائی اسکول تھے۔ قیام پاکستان تک وہاں کوئی بھی سرکاری کالج قائم نہ ہو سکا، البتہ حیدرآباد اور میرپور خاص میں ہندوؤں کے کالج موجود تھے۔
فرض جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کا گزر بسر کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہندو پڑھ کر ترقی کر چکے تھے، جبکہ مسلمان مالی طور پر محتاج اور تعلیمی طور پر پسماندہ تھے۔ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے لیے جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ملازمتیں چونکہ سرکاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے تھیں، اس لیے ہندوؤں نے انگریزی نظام تعلیم کو اپنا لیا اور ملازمتوں پر قابض ہو گئے۔ اس ساری صورتحال میں مسلمان تعلیمی، معاشرتی اور معاشی طور پر ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے۔ دوربین اور حساس سوچ رکھنے والے مسلمان اس ساری صورتحال سے خوش نہ تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا، تاکہ مسلمانوں کے اس جمود اور اس رکے ہوئے تمام نظام کو توڑا جا سکے اور تعلیم کے ذریعے انہیں دوبارہ ایک باوقار اور منظم قوم کا مقام مل سکے۔ اگرچہ سر سید احمد خان نے مراد آباد اور غازی پور میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا یہ مدرسہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی لیے سر سید احمد خان کی اس تعلیمی تحریک کا نام ہی تحریک علی گڑھ پڑ گیا۔ اگر ہم تحریک علی گڑھ کے مقاصد کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس کو کچھ اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پائے جانے والی غلط فہمیاں اور بہت ساری اختلافی صورتحال کو ختم کر کے اس تحریک نے جو اس کے مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ ان اختلافات کو ختم کر کے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی اعتماد اور خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دیا جائے، دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق کو ختم کرنا اور قومی اور دینی تقاضوں سے اس کو ہم آہنگ کرنا اور جدید طرز معاشرت کو اپنانا بھی تحریک علی گڑھ کا ایک مقصد تھا۔ مسلمانوں کو تعلیم، خصوصاً جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا، سرکاری ملازمتوں کے حصول کے قابل بنانا اور اس طرح مسلمانوں کے تعلیمی حالات میں بہتری لا کر ان کو معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم کرنا بھی علی گڑھ کے مقاصد میں شامل ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کو ختم کر کے ان کو سائنسی انداز فکر کی طرف بیدار کرنا اور راغب کرنا اور جدید علوم سے استفادہ کرنے کے قابل بنانا، مسلمانوں میں عصمت رفتہ کا احساس اجاگر کرنا اور انہیں بحیثیت مسلمان قومی اور ملی تشخص کے احساسات سے بہرہور کرنا، اسلام کے تصور کو فروغ دینا، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی کو پیدا کرنا اور اس کا زندگی کے عملی مسائل سے ربط پیدا کرنا، مسلمانوں کا کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی کا فراہم کرنا۔ یہ وہ مقاصد ہیں جنہوں نے تحریک علی گڑھ کو ایک نمایاں اور منفرد مقام سے روشناس کرایا، اور یوں یہ تحریک علی گڑھ تحریک پاکستان کی ترقی اور اس کی بقا کا پیش خیمہ بنی۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں سائنٹیفک سوسائٹی سب سے نمایاں ہے۔ مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں سن 1864 میں ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا۔ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مستند انگریزی کتب کا ترجمہ شائع کیا جائے تاکہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے وہ لوگ جنہیں انگریزی تعلیم کو حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ بھی یورپ کی علمی ترقی سے واقف ہو سکیں۔ دوسرا یہ کہ سوسائٹی ایک ایسا مرکز بن جائے جہاں انگریز اور مقامی لوگ جمع ہو کر مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکیں۔ اس سوسائٹی نے چند برس کے عرصے میں ہی بہت ساری انگریزی کتابوں کا ترجمہ کیا جن میں تاریخ، اقتصادیات، زراعت اور کیمیا کی کتابیں شامل تھیں۔ ترجمے اس قدر سلیس اور بامحاورہ تھے کہ پڑھنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب کا ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ سر سید کے تبادلے کے ساتھ سوسائٹی بھی علی گڑھ میں منتقل ہو گئی جہاں انہوں نے اس کے لیے ایک مستقل عمارت تعمیر کروائی۔ اس کے اجلاس مہینے میں 2 بار ہوتے جن میں ذی علم لوگ مختلف موضوعات پہ بحث کرتے اور مقالے پڑھتے۔ دوسری اہم تعلیمی خدمت جس کا حوالہ بہت سارے جگہوں پہ آتا ہے وہ علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ تھا۔
علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ سن 1867 سے ایک ہفت روزہ اخبار نکلنا شروع ہوا جو کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلاتا تھا۔ یہ اخبار کچھ عرصے کے بعد سہ روزہ ہو گیا، یعنی اسے 3 دن کے بعد نکالا جاتا تھا۔ اس کے 2 بڑے مقاصد تھے: انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کرانا۔ اس اخبار کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی اور دوسرا اردو میں شامل ہوتا تھا، جن سے انگریزی اور اردو سمجھنے والے دونوں طبقے مستفیض ہو سکتے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ ابتدا میں زیادہ تر سر سید کے وہ مضامین بھی شامل کیے جاتے تھے جو وہ سوسائٹی میں بطور لیکچر پیش کیا کرتے۔ یہ اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا اور ہر خبر مستند ذرائع سے دی جاتی تھی۔ اس نے مقامی صحافت میں ایک بڑا نام پیدا کیا اور شائستگی کو ہمیشہ اپنا شعار رکھا۔ علی گڑھ کالج سر سید احمد خان نے انگلستان کے مختصر قیام کے دوران وہاں کے نظام تعلیم کو بغور جائزہ اس کا لیا اور دیکھا کہ وہ کس طرح ان کا سسٹم ایجوکیشن کے حوالے سے ہے۔ ان کو یہ بات بہت پسند آئی کہ وہاں طالب علموں کو نہ صرف علم سکھایا جاتا ہے بلکہ انہیں مہذب زندگی بسر کرنے کے اصول بھی ذہن نشین کرائے جاتے ہیں، ان کی کردار سازی بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح سر سید نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی طرز پر وہ برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ قائم کریں۔ سر سید نے ایک جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ پیش کیا اور اس کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج یا MAO کالج تجویز کیا گیا۔ یہ ادارہ 24 مئی سن 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا اور 2 برس بعد ہی سن 1877 میں MAO کالج کے طور پر کام کرنے لگ پڑا۔ علی گڑھ کالج بہت سی خصوصیات کا حامل تھا۔ اس کی عمارتیں شاندار تھیں جو کہ مشرقی اور مغربی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھیں۔ طلباء اور اساتذہ کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ اس کالج کی بدولت مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ علی گڑھ تحریک علی گڑھ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک عظیم تحریک کا مظہر بھی تھا جس نے مسلمانوں کی زندگی کے سماجی، معاشی، سیاسی، ادبی اور مذہبی پہلوؤں کو براہ راست متاثر کیا۔ سر سید کی دلی تمنا تھی کہ کالج جلد از جلد ایک خود مختار یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے، مگر حکومت اس راہ میں مزاحم تھی۔ سن 1894 میں سر سید نے فرمایا، دوستو، ہماری تعلیم اس وقت ہی مکمل ہوگی جب یہ تعلیم خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یونیورسٹیوں کی غلامی سے نجات ملے گی اور ہم اپنی تعلیم کے خود مالک ہوں گے۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ اور نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگی اور لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سروں پہ ہوگا۔ تعلیمی کمیٹی انگلستان سے واپسی کے بعد سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ مسلمانوں کو تعصبات کے خول سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے دسمبر سن 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک کمیٹی قائم کی جس نے برصغیر کے مسلم مفکرین اور ماہرین تعلیم کو تعلیمی مسائل پر لکھنے کی دعوت دی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید کا ایک خواہاں علی گڑھ کالج کی شکل میں پورا ہو چکا تھا، مگر وہ کروڑوں فرزندان توحید کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر تھا۔ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے۔ اس غرض سے انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی تخمیل ڈالی جس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر سن 1886 کو ہوا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس خالصتاً ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی دونوں میدانوں میں رہنمائی دی۔ دسمبر سن 1906 میں مسلم لیگ نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا۔ تحریک علی گڑھ کے دورس اثرات رہے۔ تحریک علی گڑھ کے اثرات کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے مغربی تعلیم کا فروغ نمایاں نظر آتا ہے۔ تحریک علی گڑھ بنیادی طور پر ایک تعلیمی اور تمدنی تحریک تھی۔ اس کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی ترویج، ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح تھا۔
سر سید اس مقصد کے حصول میں کامیاب رہے۔ علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئی۔ نیز علی گڑھ کی تعلیمی تحریک سے ہی متاثر ہو کر برصغیر کے مسلمانوں نے جگہ جگہ اسکول اور کالج کھولے اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی۔ سر سید کی کوششوں سے تعلیم یافتہ مسلمان سرکاری ملازمتوں میں قبول کیے جانے لگے۔ اس طرح ان کی درینہ مشکلات کا ازالہ ہوا۔ پھر تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہی انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت کی فضا قائم ہوئی۔ انگریز ان کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے اور ان کی مکمل تباہی کے خواہاں تھے۔ انہوں نے جنگ آزادی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی تھی۔ سر سید نے اس صورتحال کا بہت بخوبی مطالعہ کیا اور جائزہ لیا، اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اس ناچاکی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ معاشرتی اصلاح کے میدان میں سر سید کا عظیم کارنامہ انگریزوں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بحالی ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا وہ کسی اور لیڈر کے حصے میں نہیں آئی۔ انہوں نے اہل مغرب کو یہ یقین دلایا کہ انہوں نے اسلام کو غلط سمجھا ہے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات کو بدلنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ مسلم اتحاد علی گڑھ نے تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں کی، ان کو مسائل حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ اس ضمن میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے بنیادی کردار ادا کیا۔ علی گڑھ کالج کے طالب علم علاقائی تعصب سے پاک تھے اور ان کا دل قومی خدمت کے جذبے سے ہمیشہ معمور رہا۔ برصغیر کے ہر خطے کا مسلمان علی گڑھ کالج کو اپنا قومی سرمایہ تصور کرتا تھا۔ اس اتحاد فکر و عمل نے مسلمانوں میں یکجہتی کی فضا پیدا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ورثہ اور اثاثہ ہے۔ ذاتی کردار سازی پر بھی سر سید احمد خان نے بہت زور دیا۔ ان مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے علاوہ ان کے اخلاقی عادات و اطوار کو بھی بہتر طریقے سے اور منظم طریقے سے چلانے کی کوشش کی گئی۔ اس ضمن میں حفظ مراتب کا اور رکھ رکھاؤ کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اور مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا گیا کہ وہ منظم زندگی بسر کرنے کے عادی بن جائیں۔ ان باتوں کا عام مسلمان کی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر ہوا۔ اسی وجہ سے مسلمان تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے بارے میں علی گڑھ کالج کی ہی پیروی کرنے لگے۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو قیادت فراہم کی جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہی۔ اس صدی کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کے سیاسی نقطہ نظر میں جو انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی وہ اسی قیادت کی مرہون منت تھی۔ تحریک پاکستان کے قائدین میں بھی علی گڑھ کے طلباء سر فہرست رہے۔ سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی تحریک شروع کی تو ان کا عزم یہی تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ اور لا الہ الا اللہ کو ہم اپنے سروں کا تاج، یعنی ہم اس کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں استعمال کریں گے، لہٰذا اور سب سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے دینیات کو ہر مسلمان طالب علم کے لیے لازم قرار دیا، نماز اور روزے کی پابندی پر سختی سے عمل کیا۔ لیکن علی گڑھ بہت سارے میدان میں بہت سارے آسپیکٹس کے ساتھ مذہبی اور دینی جو چیزیں تھیں ان کی توقعات کو پورا نہ کر سکی۔ تحریک پاکستان کا کلا سر سید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کے کالج نے برصغیر کے مسلمانوں میں قومیت کی نئی روح پھونکی جس سے مسلمان اتحاد پیدا ہوا۔ اسی اتحاد کے سبب تحریک پاکستان وجود میں آئی جس کو پروان چڑھانے کے لیے علی گڑھ کے طلباء نے تن، من اور دھن کی بازی لگا دی۔ سر سید احمد خان ہندو اور مسلمانوں کو دو بڑی قومیں تسلیم کرتے تھے، اور جب آزادی ملی تو برصغیر کی انہی دو قوموں میں برصغیر بٹا۔ اس ادارے کے طلباء نے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑی اور یوں فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ تحریک علی گڑھ سے اردو زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ عربی اور فارسی کے سرکاری طور پر خاتمے کے بعد مسلمانوں میں باہمی رابطے کی زبان اور ذریعہ تعلیم کے طور پر اردو کو نمایاں مقام حاصل رہا۔ سر سید احمد خان اور ان کے بیشتر ساتھیوں نے اپنے مضامین اور تقاریر میں اردو کا ہی استعمال کیا۔
तहरीक अली गढ़ के शुरू होने का एक सबब मुसलमानों की मुआशी बदहाली भी था। तालीम हासिल न करने के बायस मुसलमान मुलाजमतों से महरूम थे। अलीगढ़ अलीगढ़ तहरीक ने इस सूरत हाल का बखूबी जायज़ा लिया और इस सारी सूरत हाल को कामयाबी के साथ इसका मुकाबला किया, जिसकी बदौलत वो सरकारी मुलाजमतों के हुसूल में कामयाब हो गए और वो मुख्तलिफ कारोबार करने के काबिल हो गए। तहरीक अलीगढ़ को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में तालीम और तालीमी इदारों का फ़रोग़ शुरू हुआ। मुसलमानों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तंजीमें बनाई। पंजाब में अंजुमन हमायत इस्लाम, अंजुमन इस्लामिया पंजाब, सिंध में मोहम्मदन एसोसिएशन और अंजुमन इस्लाम बॉम्बे के नाम ज़्यादा नुमायाँ हैं। इन तंजीमों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीमी इदारे कायम किए, जिन्होंने मुल्क में आज़ादी से पहले और क़याम पाकिस्तान के बाद भी नुमायाँ तालीमी खदमात सरअंजाम दी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम तहरीक पाकिस्तान को तहरीक अलीगढ़ को पिक्टोरियल ग्लिम्सेस पे देखते हैं तो सर सैयद अहमद ख़ान और ये उनके साथी जो कि तहरीक अलीगढ़ में नुमायाँ रहे और जिन्होंने इसके अलावा बेशुमार ऐसे अकाबरीन और लोग हैं जिन्होंने तहरीक अलीगढ़ से तालीम भी हासिल की और वो फिर तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा भी रहे। These are few pictures. This is a stamp विद द पिक्चर ऑफ सैयद अहमद ख़ान। ये टिकट है। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और सर सैयद अहमद ख़ान का ग्रुप फ़ोटो है। हाली और शिबली नगमानी वाज आल्सो एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मूवमेंट। ये उनके साथ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और last picture I have chosen for you all my student is Aligarh Muslim students with Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah। ये पिक्टोरल ग्लिम्सेस हैं तहरीक अलीगढ़ की और इसके अलावा भी गूगल पे बहुत ज़्यादा आप उस पर सर्च कर सकते हैं, आपको एक पूरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें मिल सकती हैं। थैंक यू।